الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب البرود الصافرہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بروز قیامت اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 3 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر 1، میری امتی کی پریشانی دور کرنے والے. نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والے. اور نمبر 3، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ حسب معمول ہمارا یہ پروگرام شرعی احکام جاری ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا. جو مسائل پوچھے گئے، جو سوالات کیے گئے، ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. جو کچھ یہاں میں نے بیان کیا اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اس یہاں بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. یہاں پر جو شرعی مسائل بیان کیے گئے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا عرض یہ کہ نظر بد کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اور نظر کن کن چیزوں سے اتاری جا سکتی ہے اور انڈے سے نظر اتار سکتے ہیں؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ انڈا سر سے گھما کر چولہے پر آگ میں ثابت رکھیں، اگر وہ زور سے پھٹے تو جس کے اوپر گھمایا یا اس پر نظر تھی، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ لیکن نظر بد یہ حق ہے، قرآنی آیات سے بھی اس کا استدلال کیا گیا ہے. جیسا کہ سورہ یوسف پارہ 13 آیت نمبر 67، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا. پہلی مرتبہ بھیجنے پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کیونکہ اس وقت یہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے. لیکن جب دوسری مرتبہ آپ نے ان کو بھیجا تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو، تاکہ نظر بد نہ لگے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. اسی طرح سورہ قلم پارہ نمبر 29 آیت نمبر 51 ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، کہ یہ کافر، ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ضرور یہ بے عقل ہے معاذ اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کی نظر بہت تیز تھی، وہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، یعنی جب وہ کسی چیز کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے تو اس چیز کو نظر لگاتے، اس چیز کو نقصان پہنچتا۔ اہل عرب یہ تجربہ کر چکے تھے، تو انہوں نے، اہل عرب نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد لگائیں، انہیں بھی نقصان پہنچائیں، تو انہوں نے نظر بد لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھا، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا شخص اور ایسی دلیل اس سے پہلے نہ دیکھی۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ نظر بد یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر بد کا لگنا یہ حق ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، بے شک اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہو۔ اور مسند شہاب کی حدیث پاک ہے، اسے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نظر بد کا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں داخل کر دیتے۔ تو آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، اور پھر ہمیں احادیث مبارکہ سے ہی اس نظر بد کے علاج بھی ملتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کیا جائے۔ جیسا کہ جو میں نے آیت مبارکہ ذکر کی تھی، سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والی آیت مبارکہ میں نے بیان کی۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نظر بد کے لیے اکسیر ہے، اس کے علاج کے لیے۔ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نظر بد کے لیے اکسیر ہے، جس کو نظر بد لگے اس آیت کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اسے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں اور جنات کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے ان صورتوں کو تھام لیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر وظائف تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ جس کو نظر بد لگے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو آخری 2 آیات ہیں، یہ بھی نظر بد کے لیے اثر رکھتی ہیں، یعنی اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس پر ان آیات کو پڑھ کر، ان صورتوں کو پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک باندی کو دیکھا، ایک لونڈی کو دیکھا کہ جس پر نظر بد کے اثرات تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بہا نظرۃ فاسترقوا لہا، کہ اسے نظر بد لگی ہے، اسے دم کرو۔ تو پتہ چلا کہ نظر بد کے لیے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دم کا ثبوت ہوتا ہے۔ یوں ہی تعویذ بھی ثابت ہے
جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات سکھائے کہ جو ان کلمات کو پڑھ لے تو وہ رات کو خواب میں جیسے ڈرنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور جو نابالغ بچے ہوتے، چھوٹے بچے ہوتے کہ جو ان کلمات کو یاد نہ کر پاتے، تو ہم کاغذ پر یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعویذ اور یہ دم یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہاں شرعی مسئلہ بھی اس حوالے سے ذہن نشین رہے کہ ایسا تعویذ یا دم جو قرآنی آیت پر مشتمل ہو، حدیث پاک پر مشتمل ہو، کسی دعا کے الفاظ پر مشتمل ہو، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ ہاں ایسا تعویذ کہ جو معاذ اللہ کسی شرکیہ کلمات پر ہوں، یا اس میں کوئی ایسے کلمات لکھے ہوں کہ جس کے معنی کا علم ہی نہ ہو، تو اس کی ممانعت ہے۔ بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں تعویذ سے منع کیا گیا، تعویذ سے روکا گیا، دم سے روکا گیا، تو ان احادیث مبارکہ کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد ایسے تعویذ ہیں کہ جن میں معاذ اللہ کفریہ یا شرکیہ کلمات، یا پھر اس سے مراد وہ تعویذ ہیں کہ جو ایسے معنوں پر مشتمل ہوں، یا وہ دم ہے کہ جو ایسے معنی پر مشتمل ہو کہ جس کا علم ہی نہ ہو۔ یوں ہی ایک توجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد جو منع کرنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ کو مؤثر حقیقی جانے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ اس تعویذ سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ حقیقی طور پر یہ تعویذ یہ دم مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو اس کی ممانعت، کیونکہ حقیقی طور پر فائدہ پہنچانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس میں اثر پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی، تو حقیقی طور پر اگر کوئی تعویذ کو مؤثر مانے تو اس کی ممانعت۔ یا پھر ایسا تعویذ کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے کیا جائے، یا کوئی ایسا عمل کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، یا کسی اور ناجائز کام کے لیے اس کو اختیار کیا جائے، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو جن احادیث مبارکہ میں تعویذ سے منع کیا گیا، دم سے منع کیا گیا، تو اس سے یہ مراد ہے۔ بعض لوگ ان احادیث کو لے کر جو ہے وہ مطلقاً جو ہے وہ تعویذ کی نفی کر دیتے ہیں کہ تعویذ پہننا ہی شرک ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، دم کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا تعویذ یا ایسا دم کہ جو قرآنی کلمات پر مشتمل ہو، حدیث مبارکہ میں آنے والی دعا پر مشتمل ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خلاف شرع بات نہ پائی جائے تو وہ جائز۔ تو بات چل رہی تھی نظر بد کے علاج کی کہ نظر بد کا علاج حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح بعض ٹوٹکے ہیں کہ جو حدیث سے ثابت ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر لگی اسے اگر اعضاء کو دھونے کا کہا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء دھو کر دے دے۔ تو اس کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جس پر شک ہوتا کہ بھئی اس کی نظر لگی ہے، گمان ہوتا کہ اس کی نظر لگی ہے، تو وہ شخص اپنے ہاتھ اور پاؤں دھو کر جس پر نظر لگی اس کو دیتا، تو وہ اس دھون کو اس پر اپنے اوپر چھینٹے مارتا تو اس سے نظر اتر جاتی۔ تو یہ ایک علاج کیا جاتا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو باقی رکھا کہ جس کی نظر لگی ہے اگر اسے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر اس کا دھون اس کو دے دے یا اس پر چھینٹے مار دے تاکہ اس کی نظر اتر جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ منع نہ کرے۔ اسی طرح مرقات المفاتین حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھوڑی پر سیاہ ٹیکا لگاؤ، یعنی سیاہ نقطہ یا ٹیکا لگاؤ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ٹھوڑی پر، پیشانی پر یا گال وغیرہ پر نقطہ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ نظر نہ لگے۔ تو یہ ٹوٹکا اس روایت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بعض ٹوٹکے ہمارے ہاں وہ بھی رائج ہیں کہ جن کی اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نظر بد اتارنے کے لیے ایسے ٹوٹکے کہ جو خلاف شرع نہ ہوں اور تجربے سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ ان کا اثر ہوتا ہے، تو ایسے ٹوٹکے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے بعض جگہ جو ہے وہ نظر اتارنے کے لیے نیم کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بعض جگہ بیری کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض جگہ جو ہے وہ مختلف پتے ان کی دھنی دی جاتی ہے۔
اور ایک علاج یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سرخ مرچ لے کر جس پر نظر لگی ہو اس پر سے وار کر جو ہے وہ اس مرچ کو ان مرچوں کو جلایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اسمیل آئے تو اس کا مطلب نظر نہیں لگی ہوئی، اگر اسمیل نہ آئے تو نظر لگی ہوئی ہے. تو یہ علاج کرتے رہیں یہاں تک کہ اسمیل آنا شروع ہو جائے. تو جب اسمیل آنا شروع ہوگی تو نظر اتر جائے گی، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے. تو یہ جو ٹوٹکے کیے جاتے ہیں تو یہ جو ٹوٹکے خلاف شرع نہیں ہیں، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے نظر اترتی ہے، تو ان کو کیا جا سکتا ہے. اب بعض لوگ جو ہے وہ مرچوں سے جیسے نظر اتارتے ہیں تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو مرچوں کو ضائع کرنا ہوا، یہ تو آپ نے مرچیں اس کے سر سے وار کر نظر اتار کر ان مرچوں کو ضائع کر دیا، آپ نے پھینک دیا. تو یہ اسراف کے اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بغیر کسی مقصد کے ان مرچوں کو ضائع نہیں کیا گیا، بلکہ علاج کے لیے ان کو استعمال کیا گیا اور اس سے نظر اتر بھی گئی. تو یہ بلا مقصد نہیں، تو لہٰذا اسراف کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ نفع کے لیے ان مرچوں کو استعمال کیا گیا، کہ نفع حاصل کیا گیا کہ جس پر نظر لگی اس کی نظر اتر جائے. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے نفع کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. تو اگر کوئی جائز طریقے سے نفع اختیار کرتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. تو یہ ٹوٹکے ہمارے یہاں رائج ہیں، تو اگر خلاف شرع نہیں ہے، تجربے سے ان کا اثر انداز ہونا، ان کا مؤثر ہونا ثابت ہے، تو ان ٹوٹکوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو سوال کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈا جو ہے وہ سر پر سے وار کر جو ہے وہ اس کو اگر چولہے پر رکھیں، اگر زور سے پھٹے تو اس کا مطلب کہ نظر ہے، اور اگر زور سے نہ پھٹے تو نظر نہیں ہے. تو اگر یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح انڈے سے نظر اتاری جاتی ہے، اتر بھی جاتی ہے، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اگر یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے. ورنہ اس میں تھوڑا احتیاط کرنا ہوگی کہ اب انڈے سے نظر اتارتے ہوئے اب یہ جو کہا گیا کہ زور سے پھٹے، اب کتنی زور سے پھٹے، اب انڈا پھٹے گا تو ظاہر بات ہے آگے پیچھے اس کے اثرات بھی جائیں گے. تو اس کا بھی خیال رکھ لیا جائے کہ اگر اس طریقے سے نظر اتاری جا رہی ہے تو آگے پیچھے کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس پر اس کے اثرات جائیں، وہ آلودہ ہوں. اس کے علاوہ وہ کوئی عمل کر لیا جائے کہ جیسے مرچوں والا یا کوئی اور عمل اختیار کر لیا جائے. ویسے مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ ایسے ٹوٹکے جو خلاف شرع نہ ہوں، تجربے سے ثابت ہوں کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے تو نظر بد کے علاج کے لیے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن آیات کے ذریعے، دعائے معصورہ کے ذریعے نظر بد کا علاج کرنا یہ افضل. اور نظر بد کے حفاظت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں تو یہ کہیں ما شاء اللہ. تو ما شاء اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. تو ما شاء اللہ کہنے کی عادت بنائیں گے تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے. والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے اولاد کو، اگر وہ دیکھیں، اب والدین کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے. تو جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو تعجب میں ڈالیں یا آپ کو اچھی لگے تو آپ دیکھتے ہی کیا کہیں گے؟ ما شاء اللہ. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہے گی. اچھا، بعض لوگ جو ہے اس میں طرح طرح کے وساوس کا شکار ہوتے ہیں. اب جیسے ہم نے شروع میں سنا کہ نظر بد کا لگنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حق ہے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بچے رہ گئے جن کو نظریں لگیں. اب انگریزوں کے بچوں کی ویڈیوز تو یوٹیوب پر ہوتی ہیں، دنیا بھر میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے بچوں کو تو نظریں نہیں لگتی. یہ ہمارے بچے ہیں جن کو نظر لگے گی، ہماری چیزوں کو نظر لگے گی، فلاں کی چیز کو تو نظر نہیں لگتی. تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ جب ایک چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پہ پھر اپنے عقل کے دوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں کو مانتے ہوئے ان کی تدبیر اختیار کریں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ ختنہ کرانا، اس کی شرعی، ختنہ کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بچے کا ختنہ کرنا، فتاوی افریقہ میں سیدی مرشدی اعلیٰ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ختنہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ شعائر اسلام میں سے. اسی ختنے کے ذریعے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. تو عرف عام میں اسے مسلمانی بھی کہتے ہیں. اچھا، ختنہ کس عمر میں کیا جائے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 7 سال کی عمر میں بچے کا ختنہ کرایا جائے، 7 سال کی عمر میں، اور زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر تک بچے کا ختنہ کرایا جا سکتا ہے. کہ 12 سال سے زیادہ عمر میں ختنہ کروانا، اتنی تاخیر کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے. البتہ اگر کسی بچے کا ختنہ 7 سال سے پہلے کر دیا، جیسے 1 ہفتے کا بچہ تھا اس کا ختنہ کر دیا، 1-2 مہینے کا بچہ اس کا ختنہ کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی گناہ والی بات نہیں.
آج کل جیسے لیزر کے ذریعے بھی ختنہ کیا جاتا ہے، تو ختنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو غیر ضروری کھال ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ اب یہ لیزر کے ذریعے ہو یا بلیڈ وغیرہ کے ذریعے ہو تو ختنہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھ لیا جائے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں کم سے کم تکلیف ہو۔ اگر لیزر کے ذریعے ختنہ کرنے میں بچے کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے یا طبی طور پر اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو اختیار نہ کیا جائے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں طبی طور پر نقصان نہ ہو یا بچے کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اچھا، ختنہ جو ہے یہ مسلمان ماہر طبیب سے ہی کروایا جائے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ مسلمان ماہر طبیب سے کروایا جائے، غیر مسلم سے یہ ختنہ نہ کروایا جائے، کیونکہ یہ ایک دینی معاملہ ہے اور دینی معاملات میں بلا وجہ کسی غیر مسلم سے مدد نہ لی جائے۔ حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ مسلمان ماہر سے ہی بچے کا ختنہ کروایا جائے۔ میرا نام محمد اجاز ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ مہینہ اور دن کے حروف نکال کر بچے کے نام رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مہینے اور دن کا حساب لگا کر حروف نکال کر بچے کے نام رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو شریعت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ آج کل اس کا رجحان بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، تو آپ حساب لگا لیں کہ کون سے حروف سے اس کا نام رکھا جائے۔ تو بعض لوگ جو وہ حساب لگا کر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو الف میم واو اس حروف سے کوئی نام رکھ لیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی فضیلت ہے یا اس سے جو ہے وہ بچوں پر کوئی اچھا اثر پڑے گا یا بچے کی زندگی خوشگوار رہے گی، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ تاریخ کا حساب لگا کر نام رکھنا جائز ہے، بزرگوں سے ثابت ہے کہ بزرگوں نے بھی تاریخی نام رکھا ہے، لیکن بزرگوں کے تاریخی نام ان کے اصل نام سے جدا ہوتے تھے، تو تاریخی نام رکھنا جائز ہے لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر رکھے کہ حساب لگا کر بتا دیں بچے کا نام کون سے حروف سے رکھیں، کون سا نام رکھیں کہ اس کو اس کی برکتیں حاصل ہوں، اس کو فضیلت حاصل ہو، تو اس کی شریعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہی حاصل ہوگا کہ آپ کو یہ یاد رہے گا کہ یہ نام بچے کا تاریخی نام ہے، اس حساب سے رکھا تو بچے کی تاریخی پیدائش یہ ہے، تو اس نام کے حساب سے بچے کی تاریخی پیدائش یاد رکھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب بچے کا نام کیسا رکھا جائے، شریعت ہمیں اس حوالے سے یہ تعلیم دیتی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پر رکھیں، یعنی اچھے نام رکھیں۔ اس کے علاوہ بچہ ہے تو اس کا نام محمد رکھا جائے، کہ محمد نام رکھنے کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، جیسا کہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس نے میرے نام کی برکت سے، میرے نام سے برکت لیتے ہوئے اور میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بچہ دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو کتنی فضیلت ہے کہ بچے کا نام محمد رکھیں۔ یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب بچے کا تنہا نام محمد رکھا جائے اور اس نیت سے رکھا جائے کہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے، اس فضیلت کو ہم حاصل کرنے کے لیے بچے کا یہ نام رکھ رہے ہیں، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور محمد نام کی تو کیا ہی برکت ہے، اس پر تو باقاعدہ کلام لکھے گئے ہیں۔ ایک شاعر کا کلام ہے نا، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہمیں کو صدقہ لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اور مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن علیہ رحمہ، انہوں نے بہت پیارا کلام لکھا ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد،
محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ تو نام محمد کی تو بڑی برکت ہے، تو بچے کا اصل نام محمد رکھا جائے، اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی سا بھی اچھا نام رکھ لیں، ایسا نام رکھیں کہ جو نسبتوں والا ہو، برکتوں والا ہو، جیسے صحابی کے نام پر نام رکھ لیا جائے، کسی بزرگ کے نام پر نام رکھ لیا جائے، تو اس کی برکتیں، اس کی نسبتیں بھی انشاءاللہ بچے کو حاصل ہوں۔ بچی کا نام ہو تو صحابیات کے نام پر نام رکھیں، یا جو نیک عورتیں گزری ہیں، نیک خواتین گزری ہیں، تو ان کے نام پر نام رکھیں، نیت یہ ہو کہ ہم برکت کے لیے اس کا یہ نام رکھیں۔ تو نام رکھنے میں جب برکت مقصود ہوگی تو انشاءاللہ بچے پر اس کے اثرات بھی ہوں گے، کہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے نیک شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ قوم اپنے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام اس بزرگ کے نام پر رکھے، ان سے نسبت حاصل کرتے ہوئے، برکت حاصل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے اوصاف اس بچے میں بھی داخل فرما دے۔ تو بچے کا نام اچھا رکھا جائے، بچی کا نام اچھا رکھا جائے۔ اچھا، آج کل جو ہے وہ قرآن کے ذریعے بھی نام رکھنے کا ایک رواج مطلب بڑھتا جا رہا ہے، تو قرآن پاک یہ پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوا۔ یہ اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس سے اپنے بچوں میں یوں نام نکالیں، اب ایسے بھی کیسز آ چکے ہیں کہ ایسے سے نام رکھیں گے جو معاذ اللہ نام ہی درست نہیں ہے۔ جیسے سورہ ناس ہے، اس میں لفظ ہے خناس، شیطان کا نام ہے خناس، اب بچے کا نام خناس رکھ لیا، کیوں؟ کہ وہ قرآن میں خناس آیا۔ اب یہ کون سا نام؟ اچھا، ایک شخص مجھے ملا، اب وہ کہتا ہے کہ بچی کا نام جو ہے وہ انمتا ہے، اس کا معنی بتا دیں۔ میں نے کہا انمتا، یہ نام تو فرسٹ ٹائم سنا، یہ کون سا نام ہے انمتا؟ کہہ رہے قرآن میں آیا۔ میں نے قرآن میں کس جگہ آیا؟ کہہ رہے سورہ فاتحہ میں آیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ میں نے کہا وہ تو انعمتا ہے، انعمتا، اور اس کا معنی ہے کہ تو نے انعام کیا۔ اب انہوں نے انعمتا کو انمتا کر کے بچے کا نام انمتا رکھ لیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ زانیہ نام بھی بچی کا رکھا۔ ایسے بھی مطلب واقعہ سننے کو ملا کہ زانیہ قرآن کا لفظ ہے، بچے کا نام رکھ لیا، حالانکہ زانیہ کا معنی کیا ہے؟ بدکاری کرنے والی عورت۔ تو قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس سے یوں نام نکالیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ معنی کیا ہے، اچھے نام رکھے جائیں۔ اچھا، ایک تاثر اب یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بچے کا نام بھاری ہے، بہت بھاری نام ہے۔ اب یہ کب کہا جاتا ہے کہ بچہ روتا زیادہ ہے یا بچہ بیمار رہتا ہے، تو اب کسی سے کہیں گے تو وہ کہیں گے بچے کا نام تبدیل کر لو، نام بہت بھاری ہے۔ بسا اوقات نام اچھا ہوتا ہے، نسبت والا نام ہوتا ہے۔ اب جیسے حمزہ نام ہے، کیسا پیارا نام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا کا نام حمزہ تھا۔ اب اس کو بھی بعض دفعہ بھاری کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بلال مؤذن رسول، صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کا نام بلال ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ اب یہ نام ہو تو اس کو بھی بھاری کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو، بھاری نام ہے، اس کا نام تبدیل کر لو۔ تو نام کا بھاری ہونا اس کی شریعت میں یہ کوئی اصل نہیں، تو نام اچھے رکھے جائیں۔ بچے کا نام، اصل نام محمد رکھا جائے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، ساتھ پکارنے کے لیے کوئی سا بھی نسبت والا نام رکھ لیا جائے، اور بچے کا نام بھی اچھا رکھا جائے۔ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، یہ کتاب مکتبہ مدینہ سے مل بھی جائے گی، آپ ویسے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نام رکھنے کے حوالے سے بہت سارے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے بہت پیارے پیارے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے ان کا معنی بھی لکھا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، صحابہ کرام کے نام، بزرگوں کے نام، اولیاء کرام کے نام، اور ان ناموں کے آگے ان کا معنی یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور بچوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ نام دیکھ لیں، کیونکہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بچے کا نام ایسا ہو کہ جو بالکل یونیک ہو، ہمارے خاندان میں کسی نے رکھا نہ ہو، ایسا نام چن کے لائیں کہ یونیک سا نام ہے۔ تو اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں رکھے نہیں جاتے، تو آپ اس کتاب سے کوئی سا بھی اچھا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے اور وہ روزے کی حالت میں اس کا وضو بھی ہے، اگر انسولین لگا لے تو اس سے روزے پہ کیا اثر پڑے گا، یا ٹوٹ جائے گا یا نہیں، یا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ شوگر کا مریض روزے کی حالت میں اگر انسولین کا انجیکشن لگائیں تو سوال کر رہے ہیں کہ اس کے روزے پر کیا اثر پڑے گا۔
تو روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ یہ گوشت میں لگتا ہے ایسا انجیکشن کہ جو گوشت میں لگے یا نس میں لگے، اس انجیکشن کے لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن لگا لیتا ہے جیسے انسولین کا انجیکشن لگاتا ہے، یا پھر کوئی ایسا انجیکشن لگاتا ہے کہ جو نس میں لگتا ہے، تو اس انجیکشن لگنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ پیٹ یا دماغ میں لگائے جاتے ہیں، جیسے پیٹ میں کوئی زخم ہے یا دماغ میں کوئی مرض ہے، زخم ہے، تو اب کوئی ایسا انجیکشن ہو کہ اس کی سوئی اتنی بڑی ہو کہ وہ ڈائریکٹ پیٹ پر پہنچے، یعنی اس کا اثر ڈائریکٹ پیٹ کو پہنچے وہ زخم دور کرنے کے لیے، یا اس کا اثر ڈائریکٹ دماغ تک پہنچے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایسا انجیکشن لگانا کہ اس کا اثر ڈائریکٹ پیٹ یا دماغ تک پہنچے، یا ان رستوں پر وہ انجیکشن لگایا جائے کہ وہ جو رستے ڈائریکٹ پیٹ یا دماغ تک پہنچتے ہوں، تو ایسا انجیکشن روزے کو توڑ دے گا۔ لیکن عام حالات میں جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو وہ عموماً نس میں لگائے جاتے ہیں یا گوشت میں لگائے جاتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ پیٹ یا دماغ تک ان کا اثر نہیں پہنچتا، تو ان انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رہی بات وضو کی، تو جو گوشت کا انجیکشن ہے اگر یہ کوئی لگا لیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو نس میں انجیکشن لگتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نس میں انجیکشن لگانے سے پہلے، جب نس میں انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا خون جو ہے وہ کھینچتے ہیں، تھوڑا سا خون کھینچتے ہیں، اس کے بعد وہ انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو وہ جو خون کھینچتے ہیں وہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، تو بہنے کی مقدار میں جب خون نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی ڈرپ وغیرہ لگائی جاتی ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ڈرپ وغیرہ لگانے میں کہ وہ پہلے خون تھوڑا کھینچتے ہیں، نلکی وغیرہ میں تھوڑا خون آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈرپ لگاتے ہیں۔ تو اگر خون بہنے کی مقدار میں آ جائے اس کے بعد وہ ڈرپ وغیرہ لگے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر گوشت کا انجیکشن لگایا ہے، ڈرپ لگائی اور اس میں بہنے کی مقدار میں خون نہیں نکلا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟ دیکھیں فقہائے احناف کے نزدیک پانی کے جانوروں میں صرف اور صرف مچھلی کھانا جائز ہے، مچھلی کے علاوہ پانی کا کوئی سا بھی جانور یہ حلال نہیں ہے۔ اب جھینگا یہ مچھلی ہے یا نہیں؟ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ جھینگا یہ مچھلی ہے لہذا اس کا کھانا جائز ہے۔ سیدی و مرشدی علیہ رحمہ کی تحقیق یہی ہے کہ جھینگا یہ مچھلی ہے، اس کا کھانا جائز ہے، البتہ علماء کے اختلاف سے بچتے ہوئے جھینگا کھانے سے بچنا یہ افضل۔ حضور یہ وضو جو توڑنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ مطلب کہ تفصیلات لکھی ہیں کتاب ہماری نماز مفتی خلیل خان برکاتی صاحب کی، اور اس میں یہ ہے کہ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں یا نسور کی حالت میں یا نسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وہ وضو کو توڑ دے گا، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی مرض نہیں ہے آنکھ کا، لیکن کچھ مطلب نماز پڑھتے پڑھتے اس کو مطلب کہ پانی آ جاتا ہے آنکھ میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ آنکھ یا ناک وغیرہ یا کان وغیرہ میں کوئی زخم وغیرہ ہو، اس زخم سے کوئی پانی نکلے، خون نکلے، پیپ نکلے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ بہنے کی مقدار میں، یعنی وہ بہہ کر ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کا سوال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری نہیں ہوتی، مرض نہیں ہوتا، لیکن آنکھ سے پانی نکل آتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اگر واقعی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی آنکھ وغیرہ میں دانہ وغیرہ نہیں ہے، بغیر بیماری بغیر کسی مرض کے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ بغیر کسی بیماری بغیر کسی مرض کے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کسی کو نزلہ ہو جائے، اب شدید نزلہ ہو تو نزلے کی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ سے پانی نکل آتا ہے، یا پیاز وغیرہ کاٹیں تو پیاز وغیرہ کاٹتے ہوئے بھی بسا اوقات جو ہے وہ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، وہ جلن سی مچتی ہے، چبھن سی مچتی ہے، تو وہ آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے،
تو یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ کسی بیماری سے نہیں آ رہا، کسی مرض سے نہیں آ رہا، کوئی دانہ وغیرہ نہیں ہے کہ جہاں سے یہ پانی آ رہا ہو، جہاں سے یہ خون آ رہا ہو، تو اس صورت میں یہ جو پانی نکلے گا اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کچھ واٹس ایپ کے سوالات لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ مرد کو دن میں دفن کیا جائے اور عورت کی میت کو رات میں دفن کیا جائے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی ایسی تقسیم شریعت نے بیان کی ہے کہ عورت کو رات میں دفن کیا جائے؟ کیا عورت کو دن میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ کیا مرد کو رات میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی اس حوالے سے تعلیمات یہ ہیں کہ جب کسی مسلمان کے انتقال کا یقین ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی تجہیز و تدفین میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کی جائے، کہ ایسا کرنا مکروہ و ممنوع ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، انتقال ہونے کے بعد اب کفن دفن کا جو اس کا جو انتظام کیا جاتا ہے، جیسے کفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، غسل کا انتظام کیا جا رہا ہے، قبر وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے، اب جو انتظامات وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے، جیسے قبر نہیں مل رہی، قبر کے لیے تلاش کر رہے ہیں، قبر مل جائے، کوئی مناسب قبر مل جائے، اب اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو یہ تو ضرورتاً تاخیر ہو رہی ہے، لیکن جب غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، قبر وغیرہ کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو اب جب سب انتظامات ہو گئے تو اب بلا وجہ شرعی اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک تو حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا، یہ تاکید کی گئی کہ مردوں کو جلدی دفن کرو، دفن میں جلدی کرو۔ مزید یہ کہ دن میں 3 اوقات ایسے ہیں مکروہ اوقات کہ جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں، سجدہ کرنا ہی حرام۔ ایک تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک، اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، اور جب سورج ہمارے بالکل سر کے اوپر آ جائے، جس کو زاویہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، عام عوام جس کو زوال کہہ رہی ہوتی ہے، زوال کا وقت، تو ان 3 اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے، یہ مکروہ اوقات ہے۔ لیکن اگر ان مکروہ اوقات میں جنازہ آ گیا تو اب شرعی تعلیمات یہ ہیں کہ اسی وقت میں جنازہ ادا کیا جائے۔ اب اس نماز جنازہ کو ادا کرنے میں کراہت نہیں، اگر مکروہ اوقات میں جنازہ آ گیا تو اسی وقت میں ہی جنازہ ادا کیا جائے۔ ہاں، اگر جنازہ پہلے آ گیا تھا، تاخیر کی گئی یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا، تو ہم مکروہ وقت میں جنازہ ادا نہیں کریں گے بلکہ مکروہ وقت گزار کر پھر جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ شریعت کو یہ تدفین میں جلدی کتنی مطلوب ہے کہ مکروہ اوقات میں جنازہ آ رہا ہے تو تعلیمات یہ ہے کہ جنازہ اسی وقت میں ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب کفن دفن کے سارے انتظامات ہو گئے ہیں، غسل بھی دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اور جمعے کی نماز سے پہلے جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے، تو اب فقط نماز جمعہ تک جنازے کو مؤخر کرنا، تاخیر کرنا اس لیے کہ چلو نماز جمعہ کے بعد ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جنازے میں شریک ہو جائے گی، تو اس لیے جنازے کو روکے رکھنا یہ مکروہ ہے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے ہی جنازہ پڑھا دیا جائے۔ تو لہذا اگر کسی عورت کا انتقال دن میں ہو جاتا ہے اور کفن دفن کے سارے انتظامات ہو جاتے ہیں تو اب رات تک اس کو نہیں روکا جائے گا بلکہ اس کی تدفین دن ہی میں کر دی جائے گی۔ اور یہی معاملہ اگر مرد کے لیے ہو کہ مرد کا انتقال ہو گیا اور رات میں سارے انتظامات ہو گئے اور رات میں دفن بھی کیا جانا ممکن ہے، تو اب اس کو یہ روکے نہیں رکھیں گے بھی چلے ہم دن میں اس کو دفنائیں، بلکہ اس کو رات میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی تقسیم شریعت نے کہیں بیان نہیں کی، اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ اس نے اپنی طرف سے ہی بیان کر دی گئی۔ اچھا، بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت تاخیر کی جاتی ہے، غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، کیوں روکا ہوا ہے کہ ابھی فلاں عزیز فلاں شہر سے آ رہا ہے یا فلاں ملک سے آ رہا ہے، وہ جب تک وہ آئے گا نہیں، چہرہ دیکھے گا نہیں، تدفین ہوگی نہیں، اس کے لیے جو وہ تاخیر کی جاتی ہے، پھر معاذ اللہ سرد خانے میں جو ہے وہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زندہ شخص کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی انہی سے تکلیف ہوتی ہے، تو اب یہ کتنی اس کو اذیت والی بات ہے کہ اس کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی کہ کسی عزیز کے لیے اس نے آنا ہے، چہرہ دیکھنا ہے، اس کے لیے روکے رکھنا، تو یہ شریعت کی جو تعلیمات ہے اس کے منافی ہیں۔ تو جب سارے انتظامات ہو گئے ہیں تو اب بلا وجہ شرعی اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے جو آج کل ملتی ہے، پلاسٹک کی کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے، اگر کسی نے وہ ہاتھ میں تسبیح پہنی ہو، کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں پہنی ہو، تو کیا اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز سے پہلے اس تسبیح کو ہاتھ سے نکالنا ہوگا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ کاؤنٹر تسبیح اگر کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسی صورت میں اسی طرح نماز پڑھ لے تو اس کا نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ تسبیح جب ہاتھ میں ہوگی تو اس کی توجہ بٹھے گی، یہ خشوع خضوع کے منافی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ نماز سے پہلے اس تسبیح کو ہاتھ سے نکال لے، اس کے بعد وہ نماز کو ادا کرے۔ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے یہاں پر یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس لیے ان کو بھی تشویش ہوگی۔ اور اگر کوئی مذہبی شخصیت ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جس کے عمل کو لوگ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ اگر اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا افضل ہے، اس طرح تسبیح پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے، تو لہذا ان کو اور احتیاط کی حاجت ہے۔ فی نفسی اگر کسی نے تسبیح ہاتھ میں اس کے پہنی ہوئی تھی، اس نے کاؤنٹر تسبیح، اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز میں اس تسبیح کو اتار دے، اس کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے۔ اچھا، آخری سوال ایک لے لیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ایک بھائی کا سوال آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو احتلام ہوا، رات کو سوتے میں غسل فرض ہو گیا، اب وہ جب صبح اٹھے تو کپڑوں پر جو گندگی نیاست لگی ہوئی تھی انہوں نے اس گندگی کو دور کر دیا، اس نیاست کو دور کر دیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو پوچھے تھے کیا وہ ان کی نماز ادا ہو گئی؟ دیکھیں، احتلام سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جب تک بندہ غسل نہیں کرے گا اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے کپڑے پاک کر لیے، کپڑوں پر جو گندگی نیاست لگی ہوئی تھی اس گندگی کو انہوں نے دور کر دیا، کپڑے انہوں نے پاک کر لیے، وضو کر لیا، لیکن انہیں پھر بھی پاکی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ غسل فرض ہو چکا تھا، انہوں نے غسل نہیں کیا، اور بغیر پاکی کے جو انہوں نے نماز پڑھی وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اب ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ جو نماز پڑھی اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو سخت ہڈی ہے، سخت ہڈی سے پہلے جو ناک کا نرم حصہ ہے، سخت ہڈی سے پہلے تک اس حصے کو دھونا، یعنی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا، اس طرح کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ جب یہ 3 فرض آپ ادا کریں گے تو آپ کو غسل ہوگا تو پاکی حاصل ہوگی۔ اب بغیر پاکی حاصل کیے وضو کر کے کسی نے نماز پڑھ لی احتلام ہونے کے بعد تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، تو یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بہت پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک امام صاحب تو انہوں نے ان سے کسی نے مسئلہ اس طرح معلوم کیا، کسی نمازی نے، کہ اگر اس طرح مجھے احتلام ہو جائے تو کیا میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے ان کو جواب یہ دیا کہ آپ کپڑے دھو لیں اور جہاں بدن میں نیاست لگی ہوئی ہے اس کو دور کر کے وضو کر کے بھی نماز پڑھ سکتے۔ تو اب اگر یہ غلط فہمی اب ان کو واللہ علم کہاں سے پیدا ہوئی، انہوں نے ان کو یہ مسئلہ بیان کر دیا، بالکل غلط مسئلہ بیان کیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی غلط فہمیاں یوں رائج ہوتی جا رہی ہوں کہ کسی سے انہوں نے مسئلہ سن لیا ہو کہ یہ مسئلہ ہے، تو مسئلہ درست یہی ہے کہ احتلام کی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہاں پر شرعی مسائل سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان شرعی مسائل کو بیان کرنے میں جو غلطی خدائی ہوئی وہ معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔